بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد آج ہم رکوع نمبر 9 آیت نمبر 72 سے 82 تک پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتلتم نے قتل کیا، نفساً ایک آدمی کو، فداراتم تم آپس میں الزام لگانے لگے، فیہا اس معاملے میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرجن نکالنے والا ہے، ما کنتم جو تم تھے، تکتمون چھپاتے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا اور اس بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو، مطلب ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ فقلنا پس ہم نے کہا، اضربوہ ضرب لگاؤ اسے، ببعضہا اس کے ایک ٹکڑے سے، اس گائے جو ذبح کی تھی اس کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو ضرب لگانی تھی۔ فقلنا اضربوہ ببعضہا، اور ہم نے کہا کہ اس کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو ضرب لگاؤ۔ کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ الموتیٰ مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو۔ ثم پھر کست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے سامنے ایک مردے کو زندہ ہوتے اور کلام کرتے دیکھ کر ان کے دل نرم ہو جاتے، لیکن ہوا کیا؟ سخت ہو گئے۔ ثم کست قلوبکم پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فیہا کالحجارۃ پس وہ ہیں پتھروں کی طرح، او یا کہ اشد و زیادہ شدید، قسوہ سختی میں۔ ثم کست قلوبکم من بعد ذالک فیہا کالحجارۃ او اشد قسوہ پھر تمہارے دل اور سخت ہو گئے اس کے بعد، اور وہ پتھروں کی مانند تھے بلکہ سختی میں اس سے بھی زیادہ۔ وَإِنَّ اور تحقیق کے، من الحجارت پتھروں میں سے، لما البتہ وہ یتفجر پھوٹ نکلتے ہیں، منو ان میں سے، الانہار نہریں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور بے شک پتھروں میں سے تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک، مِنَا ان میں سے یعنی پتھروں میں سے، لَمَا البتہ وہ یشقق پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ اور نکلتا ہے، پس نکلتا ہے، مِنْهُ ان میں سے، الماء پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور تحقیق کے ان میں سے تو یعنی پتھروں میں سے تو بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ یہاں پہ چشموں کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ وَإِنَّ اور بے شک، مِنَا ان میں سے یعنی پتھروں میں سے، لما البتہ وہ يَهْبِطُ گر پڑتا ہے، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے۔ اور پتھر تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اس کا مطلب ہے پتھر اللہ کے خوف کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وما اور نہیں، اللہ تعالیٰ، وَمَا اللہ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بغافل غافل، اما تعملون اس کام سے جو تم کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ افتطمعون کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ توقع ہے کہ یہود و نصارہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے کہنے پر، تمہارے لیے مطلب تمہاری دعوت پر۔ وقت کانا اور تحقیق کے تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتے، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثم پھر یحرفونہ بدل ڈالتے اس کو، من بعد ما عقلوہ من بعد اس کے، ما جو کہ عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا تھا، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ ثم کست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ پھر تمہارے دل اور سخت ہو گئے اس کے بعد، اور پتھروں کی مانند بلکہ سختی میں اس سے بھی زیادہ۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، مطلب وہ پھوٹ جاتے ہیں، اور ان میں سے نہریں پھوٹ جاتی ہیں، یعنی پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے،
چشمے نکل آتے ہیں. یعنی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اس میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد دانستہ بدل ڈالتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قالوا وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم کہہ دیتے ہو ان کو یعنی یہودی آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو بتا دیتے ہو بما جو کہ فتح اللہ نے کھولی ہے تم علیکم تم پر لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں بہی اس کے ساتھ عند ربکم تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون کیا تم اتنا نہیں سمجھتے؟ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشن گوئی تھی اور آخری نبی ہونے کی نشانیاں تھیں، وہ تورات میں اور انجیل میں موجود تھیں. تو چونکہ وہ یہود و نصارہ کو پتہ تھیں، تو جب یہود آپس میں بیٹھتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تم یہ نشانیاں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ قیامت والے دن تو وہ اللہ کے ہاں یہ گواہی دے دیں گے نا کہ تمہیں پتہ تھا، کہ ان یہودیوں کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو آپس میں ایک دوسرے کو منع کرتے تھے. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان گواہی دیں یا نہ دیں، اللہ کو تو پتہ ہے. اور قیامت والے دن کسی اور کی گواہی کے بغیر بھی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو بتاتے ہو وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس قیامت کے دن تم سے جھگڑا کر سکیں؟ کیا تمہیں اتنا عقل نہیں ہے؟ اولا اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو تو ہر چیز ویسے ہی پتہ ہے. اولا کیا نہیں یعلمون وہ جانتے، کیا وہ یہ نہیں جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. کیا وہ اتنا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کیا انہیں اتنا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم اور ان میں سے امیون کچھ ان پڑھ لوگ ایسے بھی ہیں لا یعلمون الکتاب وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے الا امانیہ مگر اپنی تمناؤں پر چلتے ہیں. وانہم اور وہ ہیں اور نہیں ہیں وہ الا یظنون مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر وہ تمناؤں اور گمان پر چلتے ہیں، تمناؤں اور گمان کی پیروی کرتے ہیں. فویل بس ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو وہ لکھتے ہیں الکتابہ کتاب بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ ہے من عند پاس سے اللہ کے یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا تاکہ خریدیں بھی اس کے ذریعے سامنن قیمت قلیلہ تھوڑی. فویل پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس سے کہ کتبت لکھتے ہیں ایدیہم اپنے ہاتھوں سے یعنی جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں. وویل اور ہلاکت ہے بربادی ہے لہم ان کے لیے مما اس سے کہ یکسبون جو وہ کماتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا.
بس ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، یعنی ان لوگوں کی ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو خود لکھتے ہیں کلام اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ کس لیے؟ لیشتروا بہ ثمنا ھذا من عند اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ کس لیے کہتے ہیں؟ کہ تاکہ تھوڑی قیمت لے سکیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے سکیں۔ اب اگر اللہ کی رضا کے بدلے اور کتاب میں تعریف کر کے اگر پوری کی پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ ثمناً قلیلا ہی کہلائے گی۔ اللہ کی رضا کے مقابلے میں تھوڑی قیمت، یہ دنیا تو کیا ہزاروں دنیایں بھی ہوں تو وہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں تھوڑی قیمت ہی قرار پائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیشہ دنیاوی فائدے کو قرآن پاک نے ثمناً قلیلا ہی کہا ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور بربادی ہے ان کی اس چیز سے کہ جو وہ کماتے ہیں۔ وقالو، اور وہ بولے، لن تمسنا، لن ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں چھوئے گی، النار آگ، الا مگر یہ کہ ایامن دن معدودہ گنتی کے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، کوئی وعدہ، فلن، پس ہرگز نہیں، یخلفا، وہ خلاف ورزی کرے گا، اللہ تعالیٰ، عہدہ، اپنے وعدے کی۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ یہودیوں کا آخرت کے بارے میں عقیدہ تھا کہ ہم چونکہ یہودی ہیں، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں، تو ہم تو بخش دیے جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کل، کہہ دیجئے، کل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے اور پھر اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو تمہیں قطعاً علم نہیں ہے۔ بلا، بلکہ حقیقت یہ ہے، ہاں کیا حقیقت ہے، من کا سبا سیئتاً، من جو بھی کا سبا کمائے سیئتاً برائی، احاطہ، تو اور گھیر لیں بہی اس کو، خطیئاتہ، اس کی خطیئاتہ، اس کی خطائیں، فاولئک، پس ایسے ہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اب خالدون کہہ کے ایام معدودہ کا جواب دیا اللہ نے کہ گنتی کے چند دن ہی ہمیشہ رہیں گے۔ کون سے لوگ؟ بلا من کا سبا سیئتا واحاطت بہ خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہاں حقیقت یہ ہے کہ جو برائی کرے اور اس برائیاں ہی برائیاں، اس کے گناہ ہی گناہ اس کو گھیر لیں، یعنی بہت برائی کرنے والا جو انسان ہے تو وہ اہل دوزخ ہے۔ جو لوگ برائی کریں اور ان کی خطائیں ان کو گھیر لیں تو وہ آگ والے ہیں، یعنی اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنت، جنت والے، اہل جنت، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ اہل جنت ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ تصویر کا ایک رخ ہے جس میں برائیاں کرنے والی دوزخ میں، تصویر کا دوسرا رخ قرآن پاک ہمیشہ پیش کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ اہل جنت ہیں اور وہ بھی ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔